کرنا، لیکن کچھ چیزوں سے بچنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے جو ہمارے بھائی چارگی کو ختم کرتے ہیں۔ وہ کیا کیا چیزیں سن لیجئے۔ سب سے پہلے تو حد سے زیادہ مذاق۔ اس آدمی سے مذاق کرو جو آدمی تمہارے مذاق کو برداشت کر سکتا ہے، لہذا مذاق نہیں کرنا۔ مرد عورت نہ مرد سے نہ عورت سے۔ ہماری خواتین کو بولوچ نہ گو، اگر کہاں تو بھی وہ نکاح میں چلے گی تو تمہیں یہ کپڑے پہننے کو کیسے غلیظ دکھ رہے ہیں، دیکھو کیا ضرورت دوسروں کی گننے کی۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ اتنے دبلے پتلے ہوا میں اڑتے تھے، اللہ اکبر۔ آپ سے سوچو کتنا کیسے رہیں گے انہوں، ہوا میں اڑنا بولا تو ہمارے پاس بولا تو ہوا میں اڑتا ہی نہیں کہہ رہیں گے، اور ہوا میں اڑے ذرا صحابہ اکرام ہنس ڈالے ان کو دیکھ کر کے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کو بہت برا لگا، یہ کیا ہے، مجھے دیکھ کو ہنستے ہی نا۔ رسول اللہ کے پاس جا کر بولے، یا رسول اللہ میری باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر صحابہ ہنستے ہیں، کچھ واقعہ ہے، زیادہ واقعہ نہیں ہے ایسے۔ تو ذرا بھائی چارگی کو دھکا دینے والے واقعات پیش آتے، اللہ کے نبی فوراً اس پر قابو پا لیتے، اللہ اکبر۔ آپ نے ابن مسعود کا دفاع کیسے کیا دیکھو، ترمذی اور مسعود احمد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی، اللہ کے نبی قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کی ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یاد رکھو اگر قیامت کے دن ابن مسعود کے دونوں پیروں کو بھی اللہ میزان میں رکھے گا، وہ جبل احد سے بھی زیادہ وزنی ہوگا، اللہ اکبر۔ ابن مسعود کو پورا مت تولو، خالی پیروں کو تولو۔ یہ مدینے میں ایک پہاڑ ہے، احد پہاڑ، اس زیادہ وزنی ہوگا، لہذا کسی کے حال کو دیکھ کر ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا اس طریقے سے ہمیں مذاق سے دور، غیبت سے دور رہنا۔ آج تو غیبت ایسا ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی انسان اس سے پاک نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، کہ باس آئی بولے صحابہ اکرام، کئی کی باس، وہ نبی کے پاس جا کے بات آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی کچھ لوگوں نے غیبت کی، اس کا اثر کائنات پہ ہوا ہے، اللہ اکبر۔ نبی کے زمانے میں غیبت کم ہوتی تھی، یہ پولیشن جو بولتے فضائی آلودگی صرف وہ ہمارے گاڑی کے نکلنے والے دھواں سے نہیں ہوتی، ہماری برے اخلاق کا بھی کائنات پہ اثر پڑتا ہے۔ جب نبی کے زمانے میں غیبت کم تھی تو کائنات پہ اثر دیکھا گیا، آج کتنا برا اثر نہیں ہوتا ہوگا کائنات پر غیبت کا۔ اور اسی طریقے سے ہمیں چغل خوری سے بھی دور رہنا۔ آج کل تو چاڑی خورا اتنے پیدا ہوئے، اللہ اللہ۔ ابو الخطاب ایک حنبلی رحمہ اللہ، ایک عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں، دیکھیے بات غور سے سنو، چغل خور 1 گھنٹے میں وہ کام کرتا ہے جو جادوگر 1 سال بھی نہیں کرتا۔ جادوگر کو 1 سال بعد اثر ہوتا، چغل خور فوراً ادھر ادھر لگاؤ، یہ مساجد میں ہر جگہ ادھر کی ادھر لگانا، ادھر لگانا، اور یہ چغل خوری کر کے آپ دنیا میں جیت جائیں گے، آپ کو کرسی ملے گی، سب ہوگا۔ اللہ کے نبی جب خبر پر سے گزر رہے تو آپ نے فرمایا چغل خوری اور پیشاب کے چھینٹوں کے نہ بچنے سے بندہ جہنم عذاب قبر کا شکار ہوتا ہے۔ لہذا چاڑی خور، یہ چغل خور، یہ کرنا، یہ اس آدمی کی عادت ہے جس کا جو ہے ظرف بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ اور اس طریقے سے جھوٹ، یہ تو ہمارے معاشرے میں اتنا خطرناک پھیلا رہا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کا اثر انسان کے چہرے پر ہوتا ہے، انہیں کوسی کریم بھی لگا لیو، کائنات کا زبردست صابن سے لے کر بھی دھو لیو، لیکن جھوٹا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے جو لوگ جھوٹے ہوں گے قیامت کے دن ان کے چہروں پر کالک ہوگی، کالا پن آ جائے گا۔ لہذا اس طریقے سے حسب و نسب پر فخر، میں لبا، میں شیخ خاندان کا، میں کون، سید خاندان کا۔ اب سید اوریجنل ہے وہ الگ ہے، میں وہ خاندان کا، ہمارے بابا ویسے تھے، اس وجہ سے بھی مکمل طور پر ٹوٹتا ہے۔ برے القاب سے پکارنا، اللہ اکبر، سرگوشی کرنا۔ محفل میں بیٹھے ہیں 2 آدمیاں، نہیں کرنا، ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا تیسرے آدمی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ اس طریقے سے غلط فہمی، حسد، گالی گلوچ، اور ایک بات بھی ہے، 2 چیزیں، بدعت و خرافات۔ امت نے بھی ان امت کو ان چیزوں نے نعوذ باللہ پورا غارت کر کے رکھ دیا ہے۔ بدعتی طبقہ امت کا جو ہے وہ ہمارے بھائیاں نہ ہونو، مگر بدعت کرنے سے کیا ہوئے، ہماری محبت سے دور ہو گئے۔ اور مذہبی تعصب، حنفی شافی سے دشمنی کرتا، شافی مالکی سے کرتا، یاد رکھو یہ بات۔ یہ امام ابو حنیفہ، شافی، مالک، احمد، یہ اپنے زمانے میں بڑے بہترین امام، انہوں نے ماشاءاللہ اپنے زمانے میں دین کی خدمت کی، لیکن یہ چاروں امت کو یہ نہیں بول کر گئے کہ تمہیں میری بات ہی ماننا، کہ آپ کہیں بھی نہیں بتا سکتے۔ اور ایک بات بتا دیتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت 70 پر 3 فرقوں میں جائے گی، مگر وہ 70 پر 3 فرقوں میں یہ نہیں آتے۔ اگر آپ ان کو لا لیا تو ابو حنیفہ کیا پورے امام جہنم میں چلے جاتے۔
لہٰذا یہ غلطی لوگوں میں ہوتی ہے، یہ 4 فرقے اس میں نہیں آتے. یہ کیا ہیں؟ ان کا تعلق فقہ سے ہے، اور اللہ کے نبی نے 70 پر 3 فرقے جو بتائے اس کا تعلق عقائد کی خرابی سے ہے. لہٰذا اس کی طرف بھی توجہ دیں اور بدعات خرافات سے دور رہیں، اور ہمیں مکمل طور پر صحابہ کی طرح کیا کرنا چاہیے، اپنے اندر مکمل طور پر مطلب محبت ہونا چاہیے. ہمیں یہ کیا ہوتا ہے، انسان مالدار ہوا تو کیا ہوتا، ذرا تکبر کرتا انہیں. تو لہٰذا آدمی مالدار ہو تکبر نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھو، آپ آج کل دیکھتے ہیں اکثر مالداروں کے دل گھٹ ہوتے ہیں، لیکن نبی کے صحابہ جو تھے مالدار ہو کر بھی دل نرم تھا. آپ کا وہی کارنامہ. ایک دن حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، افطار کا سامان سامنے رکھا ہے، زار و خطار رو رہے ہیں. حالانکہ عبد الرحمن ابن عوف اتنے مالدار صحابی، ایک جنگ میں تو اتنے اونٹ دیے. ایک صحیح روایت ہے مدینے سے جانوروں کو کھڑا کرنا شروع کر تو شام تک کھڑا کر سکتے. اللہ اکبر، اتنے جانور دیے انہوں نے. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیوں روتے ہیں آپ روزہ رکھ کر، حالانکہ آپ کے سامنے افطاری کا سامان ہے. کہنے لگے مجھے تو مصعب یاد آتے ہیں جن کو غزوہ احد میں مارا گیا. کیا کیا گیا، یہ ہاتھ میں مارے تو یہ ہاتھ میں لیے، وہ ہاتھ میں مارے تو یہ کندھے میں لیے، کندھے میں لیے. اللہ اکبر. جب دفن کرنے کا موقع آیا، حضرات صحابہ اکرام کو دیکھ کر وہ منظر بھلایا نہیں گیا. تو اللہ کے نبی کے صحابہ نے آ کر کہا یا رسول اللہ، یہ مصعب ایسے ہیں، کفن اتنا چھوٹا ہے، سر ڈھانپے تو پیر کھل جا رہا ہے، پیر ڈھانپے تو سر کھل جا رہا ہے. اللہ کے نبی بھی آ کر دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے کیا فرمایا، دیکھو سر کو چھپا کے آنکھ مطلب پیر پر مطلب گھاس ڈال کے دفن کر دو. اور اللہ کے نبی کی حالت کیسی تھی معلوم، ایک قبر میں کئی صحابہ شہداء صحابہ کو آپ نے دفن فرمایا. اس موقع پر بھی آپ ان کی عزت کا باقاعدہ خیال کرتے تھے، بولتے کون سب سے پہلے حافظ ہے اسے رکھو. ہمارے پاس حفاظ کی رمضان میں 36 بس، اس میں بھی وہ تیز پڑھاؤ، جلدی پڑھاؤ، اچھا پڑھاؤ، 3 چیزیں. اور سب کے سامنے پیسے دیکھو حافظ کی عزت نکالتے ہیں. ایسا مت دو، چھپا کر دیا لو، بہت اچھا ہے. اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کیسے تھے، غریبوں سے محبت کرنا یہ بہت اچھا ہے. اسی لیے لپے آتی ہے دعا میں وہ ہے، غریبوں سے محبت کرنا بہت اچھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اے اللہ تو مجھے ضرورت مند بنا کے رکھ، ضرورت مند بنا کے اٹھا، اور قیامت کے دن مسکینوں ساتھ میرا حشر فرما. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب بھی کھانے کو بیٹھتے تھے کسی مسکین کو بلا لیتے تھے. آج ہمارا حال یہ ہے، گھر میں کام کرنے والی کے بازو بیٹھ کر کھانا پسند نہیں کرتے ہم. اے جا کو نیچے بیٹھ، تیری حیثیت یہ. اس پر کئی شارٹس میں نے دیکھے ایسا سلوک کرتے ہیں. کہاں ہے بھائی چارہ کی؟ یہ آخری مثال ہے ابن عون المزنی رحمہ اللہ، ماشاءاللہ بہت بڑے عالم دین. یہ انہوں بولتے مالداروں کے ساتھ بیٹھے رہا تو مجھے دل سخت ہو جاتا، جا کے غریبوں کے ساتھ بیٹھا تو ماشاءاللہ میرا دل نرم ہو جاتا. لہٰذا بھائی چارگی صرف مال سے نہیں آتی، اس سے آتی ہے. اور انہی کے بارے میں آتا ہے، ایک دن بھاگ کو جا رہے ہیں بازار کو، لوگوں پوچھے کئی کو مارکیٹ جا رہے ہیں، کئی کو مارکیٹ جا رہے ہیں. اللہ اکبر، گناہوں کا احساس کیسے تھا اسلاف کے پاس. بولے تھوڑی دیر پہلے ماں سے زور سے بات کرے ہمیں، حالانکہ اللہ خود بول کے ہے ان سے نرم بات کرنا. اب وہ ماں سے زور سے جو بات کرے ہمیں گناہ ہوا، اس گناہوں کے کفارے کے لیے بازار سے جا کر یہ غلام خرید کر آزاد کر رہا ہوں. بہرحال اسی پر میں اپنے درس کو ختم کرتا ہوں. بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مکمل طور پر بھائی چارگی سے رہنا چاہیے. اور سوشل میڈیا کا ایک بڑا نقصان ہمارے اوپر جو ہوا، اس نے انسانیت کا خاتمہ کر دیا. کیسے معلوم؟ ٹرین میں ایک آدمی گرنے جا رہا ہے، فوٹو پکڑ نہ گرے، اسے بچانا کی کیا کرنا، لوگ فوٹو پکڑ رہے ہیں، وہاں مرڈر ہو رہا ہے، فوٹو پکڑ رہے ہیں. اسی لیے صالح فوزان حفظہ اللہ بہت بڑے عالم دین، ان کو تو امام اہل سنہ والجماعہ بولتے بہترین بات، اگر دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوا، ان کے خون کے فوٹو یا ان کے ظلم کے مظلومیت کی داستان شیئر نہیں کرنا کسی بھی گروپ میں. ہمیں فل شیئر کرو. فلسطین میں ہو رہا وہ ہو رہا، کیا شیئر کرنے کی ضرورت ہے؟ اس میں 2 بڑے نقصانات. ایک نقصان یہ ہے کہ دشمن کو حوصلہ ملتا ہے، ہمیں ظلم کر رہے ہیں، وہ ظلم کو پھیلا رہے ہیں. دوسرا کیا ہے، ہمارے اندر سے جو ہے جینے کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ چیزیں دیکھنا بھی نہیں، شیئر بھی نہیں کرنا. بہرحال ہم کو سب سے پہلے انسان بننا، مسلمان بعد میں بننا، بعد میں مومن بننا. میں نے آپ کے سامنے یہ بتایا بھائی چارگی غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہے. میں نے کہا کہ دنیا میں جتنے آدم کے بیٹے ہیں
ہیں اللہ کے نبی کے بعثت کے بعد سے، وہ سب کس کی امت ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ وقت ہے اس امت میں، اس ملک میں غیر مسلموں کا دل جیتے اپنے اخلاق سے۔ کوئی بھی ضرورت مند نظر آئے غیر مذہب و مسلک کے، کرونا کے وقت میں ہم نے جیسے لوگوں کا دل جیتا ویسے لوگوں کے دل جیتو۔ اور اس وقت میں کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم ہر مسلمان بھائی ساتھ اچھے انداز سے بات کریں۔ اللہ نے خود کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ مامون کے پاس ایک آدمی آیا، آخری بار آگے زور زور سے باتیں کرنے لگا۔ مامون نے ایک ہی جملہ کہا، علماء اس سے بڑا میدہ اٹھا سکتے، بولے میں فرعون سے بدتر نہیں، تم موسیٰ سے افضل نہیں۔ اللہ خود فرعون کے پاس جاتے ہوئے موسیٰ و ہارون سے بولتا ہے جاؤ اس سے نرم بات کرو، حالانکہ فرعون خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ لہٰذا ہمیں نرمی سے ہونا، تواضع ہونا، عاجزی انکساری سے ہونا، اور یہ بھائی چارگی ہمارے معاشرے میں کب پنپے گی بولے تو یہ ممبروں سے ہونے والے خطبے میں بھی اسلوب اچھا ہونا چاہیے۔ آپ دیکھو عبدالعظیم صاحب کو، عبدالحسیب صاحب کو، یہ دونوں بھائی ماشاءاللہ ایسے انداز سے خطبہ دیتے، ہر مسلک کا آدمی ان کے خطبے کو مکمل طور پر سنتا ہے۔ میں وہ سیاسی انداز میں نہیں جانا چاہتا، آپ بیان کرو، منکرات کے خلاف بولو، مگر آپ کی زبان میں کیا ہونا؟ پیار ہونا۔ آپ کی زبان میں ایسا ہونا ہے کہ بھائی چارے کی متاثر بھی نہ ہو، اصلاح ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے جو کچھ خیر میں نے کہا سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام لوگوں کو عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ میں اس مسجد کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، آپ تمام لوگ بھی علم دوست ہیں اور علماء جو یہ بات بولتے وہ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو ربانی علماء سے فائدہ اٹھانے توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے اندر یہ سننے کا جو جذبہ ہے اللہ تعالیٰ ویسے آپ کے اندر ہمارے اندر جو ہے عمل کا جذبہ بھی ہم سب کو پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔